جوائنٹ فیملی میں جٹھانی کے ساتھ رہ کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں، آج کے ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور میں اپنی بیٹیوں کو موٹیویٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد پوری کرے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو اور آپ کی زندگی میں ہر قسم کی آسانیاں آئیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا آغاز بھی کروں گی، اور ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی کچھ تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے، خاص طور پہ نئی بچیاں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے ان کے لیے تو میری یہ جو ویڈیوز ہیں، جتنی بھی موٹیویشنل ویڈیو ہیں، سب بہت کام آنے والی ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ آنے والی بچیاں جو ہے نا، ان کی زندگی میں یہ مشکلات نہ آئیں، اس لیے وہ ٹائم سے پہلے ہی جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ اگر وہ پہلے سے موٹیویٹ ہوئی ہوں گی نا، انہیں پتہ ہوگا ان چیزوں کا، تو آگے سے ان کی زندگی آسان ہوگی۔ ہاں، جن کی زندگیاں آدھی گزر چکی ہیں اور آدھے مسائل بیچ میں آ رہے ہیں، تو وہ آگے ان کو بہتر کر سکتی ہیں اپنی انہی جو ہے نا باتوں پہ عمل کر کے۔ اچھا، اس کے علاوہ جن میری بیٹیوں اور بہنوں کے کوسچن ہیں نا آتے ہیں میرے کمنٹس باکس میں، تو میں آہستہ آہستہ کر کے ان کے ٹاپکس پہ ویڈیو بناتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں میں کچھ مصروف تھی تو میں ایک دن چھوڑ کے ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی، لیکن ابھی میں کوشش کروں گی کہ میں روزانہ جو ہے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں۔ ایک تو گرمی زیادہ، اوپر سے چھوٹی سی میری ابھی فاطمہ ہے، اس کی وجہ سے، اور جوائنٹ فیملی میں آپ کو پتہ ہے گھر کے سارے کام بھی کرنے اور ویڈیو بھی بنانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو آئیے پھر اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، جٹھانی کے ساتھ رہ کے بچوں کی تربیت کے اصول کیسے بنائیں؟ سب سے پہلے تو جی، جب بیبی ایک دنیا میں آ جاتا ہے، پہلے تو 1 سال تک اسے کچھ سمجھ نہیں ہوتی، جب تک کہ اسے چلنا پھرنا نہیں آتا تب تک گھر میں کوئی ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ جٹھانی کے بچوں کو دادی اٹھا کے بیٹھ جاتی ہے اور دیورانی کے بچوں کو نہیں اٹھاتی، یعنی کہ یک طرفہ محبت۔ جس بہو کے ساتھ ساس کا جو ہے نا اختلافات ہوتے ہیں، جس بہو کے ساتھ ساس کی نہیں بنتی، وہ اس کے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ پیار نہیں کرتی، اس کے بچوں میں بھی فرق کرتی ہیں۔ یہ چیز ماؤں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے اور اس تکلیف ہی کی وجہ سے بچوں کی تربیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے جہاں پہ آپ کی ساس آپ کے خلاف ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، جہاں پہ آپ کی جٹھانی آپ کے خلاف ہے، اوپر سے آپ کے ساتھ میٹھی بنی ہوئی ہے لیکن اندر سے وہ آپ کے خلاف ہے، اور اپنی خلاف ورزیاں جو ہے نا وہ آپ کی ساس کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی ساس آپ کے بچوں کے ساتھ فرق کرتی ہے، اور ساتھ میں ہی جٹھانی بھی جو ہے نا یہ فرق کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیسے اپنے بچوں کے لیے نا ٹائم نکالا جائے اور کیسے ان کی تربیت کی جائے، کیونکہ ایسے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اگر بچے سے کوئی غلطی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو یا ساس شکایت لے کے آ جاتی ہے ماں کے پاس، یا جٹھانی لے کے آ جاتی ہے باپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس ماحول میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر باپ بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر مائیں بھی چڑچڑی ہو جاتی ہیں تو مائیں بھی بچوں کو مار پٹائی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں رہتی، بچوں کی کوئی عزت نہیں رہتے، اور بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہر ٹائم بے عزت ہی ہونا ہے، اور اس لیے وہ وہی کام کرتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح کے بچوں کو نہ ہونے دیا جائے تاکہ ہمارے بچے ایسے نہ ہوں۔ ایسے ماحول میں بچوں کو کیسے پالا جائے، اس کے لیے آپ نے اپنے ایک اصول بنانے ہیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان جتنی مرضی اختلافات ہوں، جتنی بھی لڑائیاں ہوں، بچے دونوں کے ہوتے ہیں، اور بچوں سے نا باپ بھی بہت پیار کرتا ہے اور ماں بھی بہت پیار کرتی ہے۔ بظاہر اگر وہ اپنے ماں باپ یا اپنی بہن بھائیوں کی خاطر اگر بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر بھی دینا، تو بھی وہ اندر سے تو اپنے بچوں کے باپ ہی ہوتے ہیں نا، پیار تو انہیں اتنا ہی ہوتا ہے اپنے بچوں سے۔ تو اس کے لیے ایک ماں کو ہی اٹینشن ہونا ہے، آپ نے خود ہی اٹینشن ہونا ہے اور خود ہی اپنے اصول بنانے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے 5 اصول بنانے، وہ 5 اصول میں آپ کے ساتھ نمبر وائز شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا اصول آپ نے یہ بنانا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں سے دادی کا زیادہ لگاؤ نہیں ہے، چاہے وہ 1 سال کی ہیں، چاہے وہ 6 ماہ کی ہے، اور دادی اماں جو ہیں وہ زیادہ آپ کی بچوں کو پسند نہیں کرتی، یا جب اٹھاتی ہیں اسے تو کوئی نہ کوئی منہ میں سے ایسی بات نکال دیتی ہیں کہ تم بڑی ہو جاؤ، میں تمہیں ٹھیک کر لوں گی، تم آرام نہیں کرتی، تم روتی بہت ہو، میں تمہارے ساتھ آ کے، مطلب اکثر دادیاں اپنی بھڑاس جو ہے نا بچوں کے سامنے ماؤں کو سنانے کے لیے نکالتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ ایسی دادی موجود ہے جو اس طرح کر رہی ہے بچوں کے ساتھ، تو آپ نے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ کا بچہ سو رہا ہو اس ٹائم آپ کام ختم کر لیں، جیسے ہی وہ اٹھ جائے، جاگ رہی ہو، آپ اسے خود اٹھا کے بیٹھیں، آپ اسے کسی کے حوالے کریں ہی نہ۔ اور اگر دادی کے حوالے کرنا بھی ہے، دینا بھی ہے، تو اس ٹائم پہ کریں جس ٹائم آپ کے ہسبینڈ گھر پہ ہوں، جس ٹائم آپ کے شوہر دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا اس ٹائم جس ٹائم آپ بھی فری ہوں اور سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں اس وقت
آپ نے بالکل جو ہے نا یہ پاگلوں والا کام نہیں کرنا کہ بچی کو حوالے کر دیا ایک اس بندے کے حوالے جس کی آپ کے بچے کے ساتھ بن نہیں رہی۔ دیکھیں دادیاں پیار کرتی ہیں، میں دادیوں کے خلاف نہیں ہوں، بہت زیادہ پیار کرتی ہیں بچوں سے، لیکن بعض اوقات جب بہو کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی نا تو بہو کو تکلیف پہنچانے کا ان کے پاس بھی اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ طریقہ استعمال کرتی ہیں۔ ان کے اس طریقے سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ اپنی بچے کی نا خود حفاظت کریں، اس کے جس ٹائم اس کے نیند کا ٹائم ہو اسی ٹائم پہ آپ فٹافٹ خود کو ایکٹیو کریں۔ دیکھیں جب نئی نئی بچیاں مائیں بنتی ہیں تو اس وقت ان میں بھی انرجی کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ اس ٹائم آپ نہ تو موبائل چلائیں کہ بچہ سو رہا ہے تو میں موبائل چلا لوں، بچے کے سوتے وقت اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنا ٹائم برباد نہ کریں۔ اس وقت آپ اپنے نا جتنے بھی کام ایسے ہیں کرنے والے جو آپ نے بچے کو چھوڑ کے کرنے ہیں وہ سارے آپ کر لیں، جلدی جلدی ختم کریں۔ اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے رہ بھی جاتا ہے تو بچے کے اٹھتے یا فوراً اسے ٹائم دیں۔ دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ بچے کو اپنے بچے کی خود عزت بنانی ہے، اپنے ہسبینڈ سے بات کر لیں، انہیں سمجھا دیں کہ آپ نے بچے کو کسی کے کہنے پر نہ تو ڈانٹنا ہے، نہ اس کی بے عزتی کرنی ہے، نہ اسے مارنا ہے۔ بچوں کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو شروع سے عزت دیں گے تو وہ بچہ جو ہے نا وہ آگے جا کے سمجھے گا اس بات کو کہ ہاں میری عزت ہے، اور وہ اپنی بے عزتی کو فیل کرے گا۔ اور جب وہ اپنی بے عزتی کو فیل کرے گا تو بچے شرارتی بھی کم ہوتے ہیں، پھر بچے شرارتیں کم کر دیں، انہیں خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام کروں گا اس سے مجھے سب غلط کہیں گے اور میری انسلٹ ہوگی، میری بے عزتی ہوگی۔ اور یہ اب بچے کے اندر کیسے پیدا کیا جائے کہ جو ہے نا ان کاموں سے بے عزتی ہوتی ہے اور ان سے بے عزتی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو خود بچے کو عزت دینی ہوگی۔ کیسے عزت دینی ہے؟ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ کی جٹھانی آ کے آپ کو شکایت لگاتی ہے آپ کے بچے نے جی فلانی جگہ پہ مرچیں گرا دی، فلانی جگہ پہ جو ہے نا اس نے اکثر اکٹھے بچے جو ہے نا زیادہ ماچس کی تیلیوں سے کھیلتے ہیں، وہ اس نے آگ لگا دی یا اس نے پانی گرا دیا ہے، کوئی بھی وہ آ کے آپ سے شکایت لگاتی ہیں تو اس شکایت پہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا غصے سے، آپ نے خوش ہنسنا ہے، اسمائل کرنی ہے، ہاں بچہ ہے نا کتنا اچھا لگ رہا ہے، آپ نے خوش ہونا ہے تاکہ اس جٹھانی کو بھی فیل ہو کہ میں اسے جتنی مرضی شکایتیں لگا دوں، اس نے اپنے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، یہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گی، یہ تو خوش ہو رہی ہے، اسمائل کر رہی ہے۔ بچے کو بھی آپ نے آگے سے دیکھ کے نا خوش ہونا ہے کہ ہاں آپ جو ہے نا کام تو کر رہے ہو، مجھے آپ کے کام سے خوشی ہوئی ہے، لیکن ساتھ آپ نے پیار سے بچے کو بتانا ہے کہ دیکھو اس سے یہ نقصان، اگر کوئی نقصان کرنے والا کام ہے مطلب جیسے آگ لگانا ہو گیا، اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے، اس سے ہائی ہو سکتی ہے، یوں بچے کو آپ پیار سے سمجھائیں، مارے نہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے دادی آ کے شکایت لگاتی ہیں، ماں جو ہے نا چڑچڑی ہو جاتی ہے اور فوراً سے بچے کو پٹائیاں لگانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے پٹائی کرنے سے نا بچے کی ذہانت جو ہے متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور وہ مزید جو ہے نا کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ انہی لوگوں میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں سے اس کی شکایتیں لگائی جاتی ہیں۔ جب آپ ایک بندہ اس کے خلاف نیگیٹو آ کے بات کر رہا ہے اور آپ آگے سے پازیٹیو رزلٹ دیں گی تو بچہ ایک تو آپ کے قریب ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے نے جس نے میری شکایت لگائی ہے مجھے اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اس طرح آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ شرارتیں چھوڑ دے گا۔ دوسری چیز یہ آپ نے کرنی ہے کہ بچے کے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اسے اپنے ساتھ جب بھی آپ خود کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، سب مل کے کھانا کھانے کے بیٹھیں بچہ، تاکہ آپ لوگوں کو دیکھے کہ سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور جب بچے ماں باپ کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو پھر بچے بھی آہستہ آہستہ کھانا کھانے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کھانے کے ٹائم پہ خود بھی ساتھ موبائل یوز کریں، ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بچہ بھی جو کچھ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے لیے بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آگے سے موبائل چلاتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مائیں منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عادت بھی آپ نے انہیں خود نہیں ڈالنی۔ دیکھیں ماؤں پہ بہت بوجھ ہوتا ہے، ماں نے ایک ساس کو بھی ہینڈل کرنا ہے، ایک بہو بھی اچھی بننا ہے، اچھی بیوی بھی بننا ہے، اچھی ماں بھی بننا ہے، ساری مشکلات ہوتی تو بیسکلی ماؤں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں اگر جو والد ہوتے ہیں نا، جو پیرنٹس، جو شوہر ہوتے ہیں، ہسبینڈ، وہ بھی اگر آ کے اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیں تو ماں چڑچڑی ہو جاتی ہے، اور چڑچڑی ہو کے پھر وہ اپنا غصہ جو ہے بچوں پہ ہی نکالتی ہیں، بچوں کو ہی مارتی ہیں، اور جب بچوں کو مارتی ہیں تو بچوں کی جو ہے نا ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا بچے اپنی ماؤں سے دور نہیں ہوتے، بچے اپنی دادا دادی سے دور ہوتے ہیں، خود بخود وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا اگر یہ ایشو ہے نا کہ دادی آپ کے بچوں میں فرق کر گیا یا دادا دادی کے پاس جائیں گے تو وہ دوسرے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، اس کو کم پیار کر رہے ہیں تو ہمارا بچہ بگڑ گا، نہیں۔ بچوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خراب نہ کریں، اپنے ذہن کو خراب نہ کریں، خود ڈپریشن اور ٹینشن بالکل نہ لیں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ خود بخود اس ماحول سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے قریب ہے، یہ بندہ ہمارے دور ہے، یہ ہماری عزت کر رہا ہے، یہ ہمیں بے عزت کر رہا ہے، اس سے بچے خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ اپنی کوشش کریں کہ بچہ آپ سے نفرت نہ کرے، کیونکہ دادا دادی سے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یا پھوپھیاں ہو گئیں یا خالہ ہو گئی، جو ایسے رشتے ہوں جو آپ کے بچوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں، ان سے بچے خود بخود جو ہے نا انہیں سمجھ جاتے ہیں اور ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات آ جاتی ہے آپ کی اپنی کہ آپ خود اگر اپنے دل میں اس چیز کی ٹینشن بنا لو گی نا، ڈپریشن میں
चली जाओगी, खुद सोचती रहोगी, एक अपनी सेहत भी ख़राब होगी, दूसरा बच्चों पे फोकस नहीं कर पाओगी। अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको 3 असूल बता देती हूँ। पहला असूल आपने ये रखना है कि बच्चे की नींद के टाइम पे अपने काम ख़त्म करने हैं, उन लोगों से उसे बचाना है जो उसकी शिकायतें लगाते हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनके सामने अपने बच्चों को डांटना नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी, उनके सामने आपने जो है ना उसकी हर शरारत को हंसी मजाक में ले लेना है, लेकिन बाद में रात के वक्त सोते हुए बच्चे को आपने उस बात को समझाना है, कहानी के ज़रिए समझाना है कि यहाँ पे आपकी गलती थी, लेकिन मैंने आपको सपोर्ट किया, आपका साथ दिया, मैंने इस वजह से साथ दिया कि नहीं भाई मेरा तो बच्चा है ना, मैं सबके सामने तो अपने बच्चे की इंसल्ट नहीं करूँगी ना, तो आपकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उस वक्त आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि जब जेठानी आके शिकायत लगाए, जेठानी आपको एक बार शिकायत लगाएगी ना, आप उसकी बात पे अमल करेंगे, उसका कहना मान के आप बच्चों को मारेंगी, वो दोबारा आके आपको शिकायत लगाएगी। तो उसको शटअप करने का आसान तरीका है कि आप उसकी बातों पे अपने बच्चे को कुछ भी ना कहें, उसकी बातों पे कोई तवज्जो ना दें, बल्कि आप उन्हें ये जताएं कि आप गलत है और मेरा बच्चा सही है। उन्हें जताएं, लेकिन अलहदा अपने बच्चे को समझाएं। तीसरी चीज़, आपने बच्चे को टाइम पे पढ़ाना है, उसकी एक टाइम सेट कर लें कि इस टाइम पे मैंने बच्चे को स्टडी करवानी है, इस टाइम पे बच्चे को पढ़ाना है, और वो टाइम ऐसा होना चाहिए जिस टाइम पे बाकी के बच्चे जो है ना, जो उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो सो रहे हों और ये एक अकेला जाग रहा हो। ये एडजस्टमेंट माएँ कर लेती हैं, माँओं को करनी पड़ती है अपने बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए। अच्छा, जब मैं भी जॉइंट फैमिली में, मेरी जब छोटी बेटी थी, बड़ी बेटी थी ना सबसे बड़ी, तो वो जब थी तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और मैंने इन्हीं बातों पे अमल किया है, तो इसी वजह से आज मेरी बेटियां मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मुझे ज़रा सा कांटा भी चुभता है ना, तो मेरी बेटियां कि मेरे बेटे सब तड़प उठते हैं कि हमारी अम्मी को कहीं कुछ ना हो जाए। हमारी ज़िंदगी में जो है ना, हमारी माँ ही सबसे ज़्यादा ख़ास है, सबसे ज़्यादा अहम हमारी माँ है और हमारे पापा हैं, और पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, अभी तक वो हाथ नहीं उठाते। और इसी वजह से जो है ना, सबको पता है कि मेरे हस्बैंड अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे खिलाफ अगर कोई बात कर भी देना, मेरे खिलाफ रहें भी, तो मेरे बच्चों के खिलाफ किसी की जरूरत नहीं होती कि मेरे हस्बैंड से कोई बात करे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे हस्बैंड अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक अपने बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। इसी वजह से बच्चे भी अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि एक वक्त होता है जब ना तो आपके पास, आप शौहर के पास ना तो उसके माँ बाप रहते हैं, ना उसके भाई रहते हैं, बच्चे ही रह जाते हैं। और उन बच्चों के दिल में भी अगर बाप ने नफरत पैदा की हो ना, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है आखिरी का टाइम। तो इसलिए जितनी भी माएँ हैं, अपने शौहरों से कह दें कि अपने बच्चों के दिल में इज़्ज़त पैदा करनी है तो बच्चों को बिल्कुल भी ना मारें, ना उन्हें डांटें। उसका बॉस एक ही होना चाहिए, बच्चों का बॉस एक ही होना चाहिए, और वो बॉस होनी चाहिए उनकी माँ। और माँ जो है वो जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करेगी, वो जॉइंट फैमिली में रह के, वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसके अलावा भी माएँ जो हैं सारी समझदार होती हैं, उन्हें जो सही लगे वो करें, लेकिन किसी का गुस्सा अपने बच्चों पे ना निकालें, ठीक है। अगर आप किसी का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालेंगी ना, तो उससे आप ही का बच्चा बिगड़ना है और एंड में आपके पास आपके बच्चे ही रह जाते हैं। और अगर बच्चों के दिल में भी नफरत आ जाए ना, तो बड़े होकर वही चीज़ आपको लौट के मिलती है। तो पहली ज़िंदगी में जॉइंट सिस्टम में जेठानी और सास ने परेशान किया होता है, और एंड वाली ज़िंदगी में अगर बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं होती तो वो परेशान करते हैं, तो आपकी तो दोनों ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई ना। तो इन दोनों ज़िंदगियों को बैलेंस रखने के लिए जितनी भी टिप्स थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद अगर कोई और बात हो, कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकती हैं। जो भी आप सवाल करेंगी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मुकम्मल तौर पे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।